اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فلاح پانے والے لوگوں کے کچھ اوصاف بیان فرماتا ہے۔ فلاح کامیابی پانے والے، کامیاب ہونے والے، اس سے مراد دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ اس نے کامیابی حاصل کی تو وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور قبر و آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ فقط دنیا میں کامیابی پانا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں، اصل کامیابی یہ ہے کہ جس رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائیں تو اصل کامیابی یہی کامیابی ہے۔ وہ چند اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ چند اوصاف 18ویں پارے کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ان میں سے ایک وصف ارشاد فرمایا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ دینا ان اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ جس کے اندر یہ وصف ہوتا ہے وہ کامیابی پانے والے لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ کامیابی پانے کے کئی اوصاف ہیں، جب اپنی ذات کے اندر وہ وصف پیدا کر لیں گے تو پھر راہ کامیابی پر گامزن ہو جائیں گے، اللہ کی مہربانی سے کامیابی پانے والوں کی فہرست میں آ جائیں گے، اللہ کی عنایات سے کامیابی پانے والوں کے راستے پر ہم چل پڑیں گے۔ ان میں سے ایک وصف والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، عبادت سمجھتے ہوئے اور حکم الہی پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے وقت پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کو بوجھ نہیں سمجھتے، زکوٰۃ کے لیے دل میں کراہیت نہیں لاتے، زکوٰۃ کے لیے ٹالم ٹول نہیں کرتے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بڑا پہرا لگا کر رکھتے ہیں۔ جس طرح نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، بعضوں کو تو نماز کا ایسا شوق دیکھا گیا ہے کہ وہ اذان سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ نماز سے محبت کا انداز ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ سے بھی محبت کرتے ہیں کہ حساب لگاتے ہیں، میرا سال گزر چکا ہے، میرے پاس اتنا مال موجود ہے، مجھے ان چیزوں کو ملا کر زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے، تو وقت آنے سے پہلے ہی وہ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، اور جیسے ہی وقت آتا ہے فوراً اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ وصف ہے جو کامیاب لوگوں کے اوصاف میں سے ایک وصف اللہ نے ارشاد فرمایا۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے، اور مال کی محبت یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ اب زکوٰۃ دینے کی فضیلت برکتیں سنیں، زکوٰۃ دینے سے کیا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر چیز ہماری سمجھ میں آ جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احکام نازل فرمائے ہیں، جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے جن احکام کا ہمیں مکلف کیا ہے، ان احکام کے ظاہری اور باطنی بے شمار برکتیں ہیں کہ ہماری عقل ان سب کا احاطہ کر لے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ برکتیں جو ہمیں بیان کی جاتی ہیں، ہم سنتے ہیں، یہ ان برکتوں کی کثرت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اہل علم نے ہماری رغبت کے لیے بیان فرمائی ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو سنیں، توجہ سے سنیں، سمجھیں، انہیں یاد رکھیں، انہیں دل میں رکھتے ہوئے ان کے مطابق عمل کریں، اور پھر اللہ کی برکتیں پانے میں ہم کامیاب ہوتے رہیں۔ یاد رکھیں، مال کی محبت یہ برائیوں کی جڑ ہے، اور جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو دل سے مال کی محبت زائل ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے دل
معاشرے کے محتاج اور غریب لوگوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ سے لوگوں کی غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ غریب کی غربت عام طور پر اسے امیر سے نفرت پر ابھارتی ہے۔ جی ہاں، جب غریب غربت کا شکار ہوتا ہے نا، اس کے بچے جب اس سے کچھ مانگتے اور وہ نہ دے سکے، وہ اپنی کسی خواہش کی تکمیل نہ کر پائے، تو پھر اس کے دل میں نفرت ابھرتی ہے کہ یہ گاڑی والے، یہ بنگلے والے، یہ اے سیوں میں رہنے والے، یہ بڑے بڑے بزنس کرنے والے، ان کے خلاف وہ نفرت اپنے دل میں پیدا کر بیٹھتا ہے، اور پھر نفرت کا اظہار مختلف انداز پہ ہوتا ہے۔ نہ جانے معاشرے کے اندر کتنی مثالیں، اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں تو متعدد مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن اگر امیر پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں تو غریبوں کو زکوٰۃ دینے سے ان کے دل میں امیروں کے لیے نفرت کے بجائے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ایک برکت ہے۔ معاشرے میں کس طریقے سے فساد کا خاتمہ ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کی برکت سے۔ اسی لیے جن معاشروں میں زکوٰۃ کا تصور نہیں تھا، وہاں غریبوں نے امیروں کے خلاف شدید ترین احتجاج کیا، اور لاکھوں لاکھ کی تعداد میں امیر لوگوں کو قتل کیا گیا۔ انقلاب فرانس اور انقلاب روس کے پیچھے سب سے بڑی بنیادی وجہ یہی تھی۔ زکوٰۃ دینے والے سے شر دور کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور فرما دیا۔ زکوٰۃ دینے سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے سے رحمت الہی رک جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ میرے بھائیوں، اس کو سمجھیں کہ زکوٰۃ نہ دینا یہ کتنی بڑی نحوست، کتنی بڑی بے برکتی کا سبب، اور کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ کو خوش دلی سے، پابندی سے، وقت پر ادا کرتے رہیں دیانتداری کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔